آج میں اس ایوان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ریاست اگر اپنی ماں بہن بیٹی کی عزت کو پروٹیکٹ نہ کر سکے، اگر اپنے لوگوں کو اون نہ کر سکے، غیر ہماری مثالیں دے، غیر ہمیں تذلیل کے لیے ہمارے وہ تمام انیشیٹیوز کو گلوبلی ہائی لائٹ کرے، تو پھر میرا جوان آج متنفر ہوگا۔ ماں رنگ بلوچ قوم کی بیٹی ہے، بلوچستان ہمارا ہے، پورا پاکستان کا کونا کونا ہمارا ہے، قوم کی ماں بہنوں بیٹیوں کے سروں پہ چادر رکھی جاتی ہے۔ یہ جو بجٹ 2025 ہے یہ گورکھ دھندا ہے، یہ فگرز کا چال جو کھیلا گیا ہے، اور ہم جس آئین کے ماننے والے ہیں وہ قرآن اور سنت کے تابع ہے۔ تو جب آپ سود کرتے ہیں تو آپ اعلان جنگ کرتے ہیں۔ آج وہ کون سی ایسی وجہ ہے کہ اس بیسک فنڈامنٹل کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا جا رہا؟ آپ کے ملک میں ایک ہی اسلامی نظریاتی کاؤنسل ہے، ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے، کیا اس کو آن بورڈ لیا گیا؟ کیا کوئی ایفیکٹو میجرز لیے گئے؟ لیمن بردرز 2008 میں جب ریسیشن آیا تو گلوبل لیول پر اسلامک بینکنگ کو ویلیو کیا گیا اور اسلامک بینکنگ کو ایک ماڈل بنایا گیا۔ آج ہم اس ملک کے باسی وہی پرانی سوچ پر چل رہے ہیں جو اپنی بنیادی عقائد کو بھی چیلنج کر رہے ہیں، اور اس لیے پاکستان کے باسی آج آدھی سے زیادہ مور اور لیس آبادی بلو پاورٹی لائن رہ رہی ہے۔ ڈپٹی اسپیکر صاحب، ایک اور چیز، پاکستان جب بن رہا تھا تو قائد اعظم محمد علی جناح نے کمٹمنٹ کی تھی کہ not on the basis of population but on the basis of unit، جو کہ یونٹس ہوں گے ان کے بیسس پہ ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز ہوگا۔ آج حیران ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے سب کچھ قربان کیا اور وہ تمام اکائیاں جس میں بلوچستان، سندھ، خیبر پختونخوا، پنجاب، اسلام آباد ٹیریٹری، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، کیا آپ کو پتہ ہے کہ گلگت بلتستان میں کیا پلس ہے؟ آزاد کشمیر میں کیا پلس ہے؟ بلوچستان میں کیا پلس ہے؟ پبلک سروس ڈیولپمنٹ پلان میں آپ نے چھوٹے صوبوں کے ساتھ کیا کیا؟ ان کے بنیادی ضروریات آپ کیا پورے کر رہے ہیں؟ جب آپ خیبر پختونخوا کے وہ لوگ جنہوں نے سب کچھ قربان کیا، فاٹا مرجر کے بعد 3% فرام ڈیویزیبل پول، وہ تو آپ بھول گئے، آئی ڈی پیز کو بھول گئے، وہاں کے لوگ، وہاں کے لا انفورسنگ ایجنسی، سول آرم فورسز کے جب جوان شہید ہوتے ہیں جن کا سب کچھ تباہ ہو گیا، کیا آپ نے ان کی داد رسائی کی؟ کیا آپ نے ان کا پوچھا؟ سوال یہ ہے کہ ریاست اگر اپنے لوگوں کو اون نہیں کرے گی، ان پر انویسٹ نہیں کرے گی، جو میرا لیڈر عمران خان ایک چیز کو پروموٹ اور پروپیگیٹ کرتا تھا کہ ہیومن ڈگنیٹی، آپ کسی کے اس انسانیت کی سب سے پہلی ڈیمانڈ عزت ہے، عزت نفس کو مجروح نہ کریں۔ تو ڈپٹی اسپیکر صاحب، نیپرا نے 91% ریکوری کے پی کے کی بتائی پیسکو کے حوالے سے۔ 200 میرے دوست جنید اکبر بھائی نے، چیئرمین صاحب نے پوچھا کہ جتنے ڈسکوز ہیں اور پیسکو کے حوالے سے آپ ذرا مجھے رپورٹ دیں، کہا گیا کہ 200 لوگ جو ہیں یہ ڈیفالٹرز ہیں۔ ان 200 لوگوں کا خیبر پختونخوا سے تعلق ہی نہیں ہے۔ اگلی چیز، مجھے یہ کہا جائے کہ 2400 میگا واٹ دیا جا رہا ہے اور 3800 ڈیمانڈ ہے، آئل اینڈ گیس ہمارے، سارا کچھ ہمارا۔ میں کبھی بھی پاکستان کی بنیاد کے خلاف بات نہیں کروں گا، لیکن جب آپ کسی کو حق نہیں دیں گے، ایک بیٹے کو ایچ ایس این میں پڑھائیں گے، اگلے کو لنڈن اسکول آف اکنامکس میں پڑھائیں گے، اور تیسرے بیٹے کو ٹاٹ پہ بٹھائیں گے، اس گھر میں امن کیسے آئے گا؟ اس گھر میں یونٹی کیسے آئے گی؟ ان کی تذلیل وقت کا ضیاع ہے، ان کی تذلیل آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے۔ پارا چنار، میں حیران ہوں کہ آج کے انٹیریئر منسٹر سے، آج کے 47 کے بینیفیشری سے، کہ آپ نے پارا چنار کا وزٹ کیا؟ آپ کو پارا چنار کی بنیاد کا پتہ ہے؟ کچھ نہیں پتہ، مفروضوں پہ چل رہے ہیں۔ ایک سٹیپ اور ڈپٹی اسپیکر صاحب، ڈپٹی اسپیکر صاحب، جب بھی قومیں ایک ہوتی ہیں تو حیران کن فیصلے کرتی ہیں۔ ہم نے ابھی دیکھا ایران اور اسرائیل کے حوالے سے کنڈیمنیشن تو آ گئی،
میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ٹارگٹ کلنگ انڈینز نے پاکستان میں کی، آج ایران کے لوگوں کو چن چن کے ٹارگٹ کر رہے اسرائیل. ہیومن انٹیلیجنس وہاں پہ انہوں نے اپنے بندے پلانٹ کیے ہیں، وہ بندے ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کرتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں فلانی جگہ ان کے کی سٹیک ہولڈرز، ان کے سائنٹسٹ، ان کے کی ڈیسیجن میکرز یہاں پہ ہیں، ان کو مارا جا رہا ہے. کیا میرے ریاستی ادارے، کیا آج پاکستان کے کی سٹیک ہولڈرز نے آج کوئی وار گیمز کیے ہیں؟ کیا ان کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان خدا نخواستہ، کیونکہ آج ایران تک وہ پہنچ گئے ہیں، ہمارے اندر جو انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے، وہ جتنے بلیک شیپس ہیں جو پاکستان کے بجائے غیروں کے مفادات سرو کر رہے ہیں، آج وقت کا تقاضا ہے. اٹ از دا نیڈ آف دی آور. پٹ یور ہاؤس ان آرڈر. خدا کے لیے آئیڈینٹیفائی کریں جو اس ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی نے کہا کہ جی ہم اس میں ووٹ شاید نہ دیں. میں آج ان کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے انسان سے دھوکہ ہو سکتا ہے، رب سے نہیں ہو سکتا. آپ کوشش کریں، کھڑے ہوں، آپ کی سیاست بھی ریوائیو ہو جائے گی. آپ کے لیڈرز کی قربانیاں ہیں. یہ حکومت جو ہے، یہ نا اہلوں کا جو ٹولہ ہے، یہ احمقوں کی دنیا میں رہ رہا ہے، یہ خواب خیال سوچ میں بٹھائے ہوئے ہیں. ان کی عزتوں کا جنازہ بدقسمتی سے اس لیے نکلا گیا ہے کہ یہ ووٹ کے ذریعے تو آئے نہیں، ان کے سروں پر ہاتھ رکھا گیا، ریموٹ کنٹرول کے ذریعے ان کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. جس کی عزت نفسی نہ ہو، جو اگلوں کے اشاروں پہ چلی جائے. یہ ایکسپنج کرتے ہیں. اوکے ڈپٹی اسپیکر صاحب، خدا کے لیے ایک سوچ ہے، ایک سوچ یہ ہے کہ ابھی بھی ہندوستان ایک عجیب سوچ اپنائے ہوئے پاکستان کے خلاف. آج وقت کی ضرورت کیا ہے؟ یونٹی. میں حیران ہوں کہ پاکستان کے کی ڈیسیجن میکر ہر حربہ استعمال کیا، ابھی بھی کر رہے ہیں. عمران خان کو پی ٹی آئی اور پاکستان کے عوام کے دلوں سے نہیں نکال سکے، نہ وہ کبھی نکال سکیں گے انشاءاللہ. خدا کے لیے ان کو انگیج کریں، ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. وہ غیرت مند آدمی اپنے لیے کچھ نہیں مانگے گا، وہ ہمیشہ سوچے گا تو پاکستان کی اور پاکستان کی آنے والی نسلوں کی. ان کا ایک ون پوائنٹ ایجنڈا ہے، اور وہ ہے کہ پاکستان خود مختار اور با کردار اور باعزت ریاست بنے، اور اللہ ہمیں بنائے گا. ڈپٹی اسپیکر صاحب، مارنگ بلوچ قوم کی بیٹی ہے، بلوچستان ہمارا ہے، پورا پاکستان کا کونا کونا ہمارا ہے. قوم کی ماں بہنوں بیٹیوں کے سروں پہ چادر رکھی جاتی ہے. اگر نظری کا اختلاف ہو، اگر ان کو پریشانی ہے، ان کو کوئی تکلیف ہے، ان کو انگیج کریں، ان سے بات کریں. جب تک آپ تمام اکائیوں کو آن بورڈ نہیں لیں گے، آپ اپنے مسائل حل نہیں کر سکتے. ڈپٹی اسپیکر صاحب، یوتھ کسی بھی قوم کے لیے ایک پیوٹل رول پلے کرتا ہے. یوتھ کو ایٹ آرمز لینتھ رکھا گیا. یوتھ کے بارے میں کوئی اس بجٹ میں نام و نشان نہیں ہے. یوتھ ڈسکریج ہو کے، ڈس اپوائنٹ ہو کے ملک سے باہر جا رہے ہیں. میں نے کچھ جوانوں سے یہ بات کی، ریاست ماں ہوتی ہے، اگر ماں آئی سی یو میں ہو تو کیا آپ باہر جاؤ گے؟ انہوں نے کہا کہ میری ماں کی اگر عزت ہی نہیں، میرے باپ کی عزت ہی نہیں، میرے ماں بہنوں کی عزتوں کو اچھالا جائے، میں کس کے پاس جاؤں، کس سے پوچھوں؟ خدا کے لیے انویسٹ کریں، خدا کے لیے اپنے لوگوں کو اون کریں، ان کو ڈس اون کرنا بند کر دیں. اور آخر میں ڈپٹی اسپیکر صاحب، سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ آج یوتھ کو سکل کریں. یورپ نے جرمنی کا ہال مارک ہے یوتھ ڈیولپمنٹ، سکلز ڈیولپمنٹ. آج پوری دنیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف جا رہی ہے. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم نے ایجوکیشن اور ہیلتھ کو پرائورٹی نہیں سمجھا. ہم نے لوگوں کی بنیادی سہولیات، لوڈ شیڈنگ، ان کی تذلیل، ان کی حق پہ ڈاکہ ڈالنا، ان کی بنیادی سہولیات کو ختم کرنا. آج صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ عمران خان جس سوچ کا نام ہے صحت انصاف کارڈ، پھر وہ لوگ جو مزدور ہیں، جو عام آدمی ہیں، جو کہ مزدوری کر کے کسی شہر میں جاتے ہیں، ان کے لیے لنگر خانے، ان کے لیے دسترخوان. جس کے دل میں درد ہو وہ کبھی بھی اللہ کے دربار میں ناکام نہیں ہوتا. اصل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد ہے احترام انسانیت. اور عمران خان
اس پر پورا اترتا ہے. میں صرف آپ کو اتنا کہنا چاہوں کہ جتنے فیصلے ہیں فیصلہ کن لوگوں کے لیے. ابھی کل تک کیسی تپتی دھوپ تھی, آج آسمان کا رنگ ڈیفرنٹ ہے. یہ عہدے آنے جانے والے ہیں. عمران خان کو اللہ کے فضل سے آپ شکست نہیں دے سکتے. وہ ایسے ماں کا بیٹا ہے جس نے ناممکن کو ممکن بنایا ہے خدا کے لیے. اور یہ وہ تمام ممبران جو بیٹھے ہیں اس طرف دونوں طرف, یہ میری قوم کے نمائندے ہیں, چاہے 47 45 ہو. ایک باوقار غیرت مند قوم بنے جس کا علم آلریڈی عمران خان نے اٹھایا ہوا ہے. اور میں ایک بات کہنا چاہوں, آپ کسی پیمانے سے دیکھ لیں, کسی پیمانے سے پرکھ لیں, حق حق ہے. کوفی تعداد میں بہت تھے, کوفی تعداد میں بہت تھے. حضرت امام حسین کا نام تا قیامت زندہ رہے گا. عمران خان اس قوم کا بیٹا ہے. فوج ادارے ہمارے ہیں, ہمیں فخر ہے 10 مئی پہ بھی, ہمیں فخر ہے پاکستان کے انیشیٹو پہ. عمران خان کا ایک میسج ہے شکریہ پوری قوم کے لیے. جی مائک خان کا ایک میسج ہے پوری قوم کے لیے کہ قوم بھی میری ہے اور قوم کے ادارے بھی میرے ہیں, لیکن کچھ لوگ, ملک بھی میرا ہے سارا. کل کے آپ کے سہارے والا سوائے اللہ کے کوئی نہیں. اللہ سے سہارا مانگے. اور آخر میں اتنا کہوں گا, ایک شعر ہے یہ تمام پارلیمان کے لیے. مراد اور علی محمد خان کی طرح مجھے شعر کم ہی یاد آتے ہیں. بس ایک آواز دیں اور لوگ سب تیار ہو جائیں. بس ایک آواز دیں اور لوگ سب تیار ہو جائیں. یہ ممکن ہے اگر ہم صاحب کردار ہو جائیں. بہت سے مار کے تو گفتگو سے کریں لیکن, بہت سے مار کے تو گفتگو سے کریں لیکن عمل کا وقت جب آئے پس دیوار ہو جائیں. عمران خان پاکستان ہمیشہ کے لیے زندہ باد. پائندہ.